بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 219 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیت 62 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں، پچھلی آیتوں میں اہل ایمان کے لیے چند معاشرتی قانون اسلامی بیان فرمائے گئے. اب اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کا تعارفی ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ مومنین کون لوگ ہیں. دوسرا تعلق اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں، پچھلی آیتوں میں مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے گھروں میں جانے کی اجازت لینے کا شرعی قانون بیان فرمایا گیا. اب اس آیت پاک میں نبی کریم کی محفل پاک سے کسی مسلمان کو بلا اجازت اٹھ کر واپس آنے کی ممانعت کا قانون ہنگامی وقتی بیان فرمایا جا رہا ہے. تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیتوں میں وہ قانون بیان فرمائے گئے جو ہر مسلمان کے لیے تا قیامت جاری و نافذ ہیں. اب اس آیت مقدسہ میں وقتی ہنگامی مخصوص قانون محفل نبوی کے بیان فرمائے جا رہے ہیں جو صرف حیات طیبہ میں حاضر صحابہ کرام کے لیے تھے، اب نہیں ہیں. آئیے طلبہ کرام اس آیت مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں. جنگ بدر اور جنگ احد کی ذلتوں شکستوں کے بعد کفار مکہ نے ابو سفیان کی سرکردگی میں پھر سر اٹھانا شروع کیا اور لشکر قریش اور دیگر قبائل عرب کو لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کے لیے نکلے. آقا کائنات حضور اقدس نے تمام صحابہ کرام کی مشاورتی مجلس طلب فرمائی اور دفاعی جنگ لڑنے کا مشورہ طلب فرمایا. حضرت سلمان فارسی جو ایک ایرانی جرنیل بوزش خان مجوسی کے بیٹے تھے، انہوں نے ایرانی دفاعی جنگ کا طریقہ بتاتے ہوئے مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ کے آس پاس خندق کھودی جائے اور صرف ایک جانب چھوڑی جائے، وہاں اسلامی فوج جمع ہو. یہ مشورہ پسند اور قبول ہوا اور تمام مسلمان خندق کھودنے لگے. خندق 7 دن میں مکمل کھود لی گئی. سخت بلا کی سردی تھی، موسم سرما اور صحابہ کی غربت. صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کی کھدائی کی تھی. مخلصین تو ہماتن کام میں مصروف رہے اور ہر تکلیف جھیل کر بھی آقا کے حکم پر مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار تھے. خود آقا کے بطن اقدس پر بھی 7 پتھر بندھے ہوئے تھے. منافقین کی مکاری کی یہ حالت تھی کہ باری باری بہانے چھپ چھپ کر اجازت بے اجازت بھاگ رہے تھے. ان کی مذمت کے لیے یہ آیات مقدسہ نازل ہوئیں. ان آیات مقدسہ میں 4 باتیں بیان فرمائی گئیں. مخلصین صحابہ کی کارکردگی، اطاعت اور فرما برداری. بارگاہ نبوت کا ادب سکھایا گیا کہ اگر نبی کریم کسی کو بلائیں تو اس بلاوے کا کیا ادب اور اہتمام ہونا چاہیے، یا اگر کوئی غلام امتی اپنے آقا کو پکارے
ندا کرے تو اس فریاد کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات منافقین کی خباثت اور مکاری ذکر کی گئی، اور چوتھے نمبر پر قدرت الہیہ اور انجام اخروی کا ذکر فرمایا گیا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات اور شان نزول آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بس مومن تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ اس کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ کسی اہم معاملہ میں جمع ہوتے ہیں، جیسا کہ خطبۃ الجمعۃ، جمعہ کا خطبہ ہے، لم یذهبوا لعروض عذر لهم، اس وقت تک واپس نہیں جاتے عذر پیش آنے کی صورت میں بھی، حتی یستأذنوہ، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں۔ ان الذین یستأذنونک، جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، بس وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، تو جب یہ لوگ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو ان میں سے آپ جس کو چاہیں جانے کی اجازت دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے، بلا شبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ اپنے منہوں سے تو بہت لوگ کہتے پھرتے ہیں ہم مومن ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا اعلان عام بقانون اسلام یہ ہے کہ مومن صرف وہی لوگ ہیں جو دل و جان عمل و اقرار سے اللہ تعالیٰ کی وحدت، قدرت، مصلحت، حکمت پر اور اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم پر، آپ کے علم و اختیار پر عملاً قولاً عقیدتاً اور اظہار فرما برداری سے ایمان لائیں۔ ایسے ہی سچے مومنوں کی نشانی ہے کہ جب بھی اپنے آقا کے حکم سے کسی مشاورتی محفل میں حاضر ہوں تو کبھی بھی کسی بھی ذاتی حاجت ضرورت پر محفل بارگاہ سے اٹھ کر چپ چاپ بلا اجازت نہیں جاتے، یہاں تک کہ اچانک بہت ہی شدت سے کوئی ضرورت پیش آ جائے تب بھی نہایت مہذب، مؤدب اور مروج طریقے سے اجازت لے کر جاتے ہیں۔ موقع جہاد ہو یا مشورہ غزوات ہو، اجتماع عیدین ہو یا خطبہ جمعہ ہو، ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی نشان دین و ایمان ہے اے پیارے حبیب ان لوگوں کا جو ہر ذاتی معاملے میں بھی آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، بارگاہ الہی کے یہی مقبول و محبوب ہیں، انہی کو مومن سمجھو، کیونکہ ان کے کردار عادات میں خلوص کی چاشنی اور نورانیت کی جھلک ہے۔ لہٰذا اے نبی محترم، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ أَمْرِهِمْ فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ بِالْإِنْصِرَافِ، ایسے مخلصین جب اپنی کسی دنیاوی ضرورت میں آپ سے اجازت اور رخصت خود طلب کریں تو آپ اپنی فراست غیبی، رمز شناسی، عقل نورانی، شعور جاودانی کی حکمت مصلحت سے جس کو چاہیں اجازت روانگی عطا فرما دیں، اور اگر سمجھو کہ اس کی ضرورت اہم نہیں، محفل سے جانا ضروری نہیں، بارگاہ مشاورت میں رہنا ضروری ہے، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ انہیں اجازت نہ دیں، یہ آپ کے لیے اختیار کلی ہے، دین و دنیا پر بھی، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت پر بھی۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اگلا حکم محبوب سے یہ فرما دیا اے حبیب جس کو تم اپنی ثواب دید پر اجازت دے دو
اور وہ اجازت پا کر مجلس مبارکہ سے چلا جائے، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے تاکہ یہ تھوڑی دیر کی غیر حاضری بارگاہ کی وجہ سے محرومی معیت کا جو ان کو نقصان ہوا وہ بھی استغفار نبوی سے ختم ہو جائے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی سچی اجازت مانگنے والوں اور تھوڑی دیر قرب نبوی سے مجبوراً دور ہونے والوں کو بہت بخشنے والا ہے، اور سچی توبہ کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں رحمتیں دینے والا ہے۔ فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ کے فرمان ربانی سے 4 چیزیں ثابت ہوئی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ نبی کریم غیب جانتے ہیں، کیونکہ غیب جاننے والا ہی جانتا ہے کہ اجازت طلب کرنے والا مخلص ہے یا منافق ہے، اس کی اجازت اشد ضرورت سے ہے یا بلا ضرورت، اجازت دی جائے یا نہ دی جائے، دور سے اشارہ کرنا طلب اذن ہے یا کچھ اور بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل بنایا ہے، اور تیسری چیز یہ سمجھ آئی کہ آقا کائنات کا ہر کام عین حکمت اور مصلحت سے ہوتا ہے، اور چوتھی چیز یہ سمجھ آئی کہ آقا کی مشیت بے عینی ہی مشیت الہی ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ امر جامع کی قراءت میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر کی قراءت میں امر جامع ہے، بعض نے کہا امر یہ حمزہ کے ساتھ ہے اور مجموع کے معنی میں ہے۔ امر جامع کی مراد میں 2 قول ہیں، بعض نے کہا اس سے مراد ہر وہ اجتماعی معاملہ ہے جس میں جماعت شرط ہے، جیسے جمعہ، عیدین، نماز استسقاء اور جہاد، اور بعض نے کہا اس سے مراد ہر وہ اجتماع جس میں خطبہ واجب ہوتا ہے، جیسے جمعہ و عیدین۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ سے ہمیں کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اسلامی ضروری اجتماعات سے جانے کے لیے امام کی اجازت لازم ہے، مگر امام بھی تفشیش حال کر کے اجازت دے سکتا ہے، بلا تحقیق اپنی مرضی سے نہیں۔ یہ اپنی مرضی کی اجازت دینا صرف نبی کریم کی خصوصیت ہے، اور یہ فائدہ ہمیں ان الذین یستأذنونک کے فرمان ذیشان سے حاصل ہوا ہے، مگر عورتیں بلا اجازت جا سکتی ہیں، انہیں اپنی ضروریات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ اس درس مقدس سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ آقا کائنات حضور اقدس کو اللہ رب العزت نے دین و دنیا کے معاملات کا فیصلہ کرنے میں مختار کل بنایا ہے، اس لیے اسلام کے بڑے بڑے احکام آپ کی رائے اور ارادے سے بنے، یہ آپ کا خصوصی مرتبہ ہے، اور یہ فائدہ ہمیں فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ سے حاصل ہوا ہے۔ تیسرا فائدہ اس درس مقدس سے ہمیں یہ حاصل ہوا ہے کہ نبی کریم خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ عظما اور وسیلہ کبیرہ ہیں، آپ کی یہ شان ازل حادث سے ابد تک ہے، اس لیے تمام مخلوق سے پہلے آپ کو نبی بنایا گیا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں کنت نبی و آدم بین الماء والطین سے ثابت ہے۔ آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے فیصلے منشأ الہی اور تقدیر مبرم ہے، یہی حکم کبریائی رضائے رحمانی شریعت ربانی ہے۔ صحابہ کرام اس بات کو جانتے مانتے عمل کرتے تھے۔ یہ فائدہ ہمیں حتی یستأذنوہ سے حاصل ہوا ہے، اس لیے کہ آپ کے فیصلے کے خلاف تو اپیل بھی نہیں ہو سکتی۔